الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات۔ آج کی یہ اصول الثلاثہ کی ہفتہ واری نشست ہے، جس میں تمام حاضرین، ناظرین اور سامعین کا استقبال کرتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ ارکان ایمان میں چوتھا رکن ہے، یعنی الرکن الرابع من ارکان الایمان هو الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول کی تعریف، رسول بمعنی مرسل ای مبعوث بإبلاغ شیء۔ یہاں پر لفظ رسول یہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی الذی ارسل، جس کو قاصد بنا کے بھیجا گیا۔ ہم اپنی زبان میں پیغمبر کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والا، قاصد۔ اور جو چیزیں رسول کے اوپر نازل ہوئی ہوں اس کو پہنچانے کا یہ رسول پابند ہو۔ قرآن میں 67 نمبر کی مشہور آیت ہے سورۃ المائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہاں پر اللہ نے الرسول کا لفظ بھی استعمال کیا، اور رسول کا جو معنی ہے کہ وہ بھیجے گئے ہیں، کس لیے ان کا مقصد بتایا گیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ابلاغ الشیء الذی انزل علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے نبی آپ پہنچائیے، تبلیغ کیجئے ان تمام تر وحی کی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ صرف دفتر میں یا ایسے ہی رجسٹر میں نام درج کرنے کے لیے رسول نہیں ہوتے، اور ورثۃ الانبیاء یعنی ورثۃ الرسل، ان کو بھی جو رسول کا مقصد ہے یا ایسے ہی رسول کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اگر اس منصب پہ ان کو فائز یا فائق رہنا ہے۔ نام سے زیادہ کام یہ رسولوں کا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، اے نبی اگر آپ جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے نہیں پہنچائیں گے تو آپ اپنی رسالت کا حق ادا کرنے والے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو یہ تو لغوی تعریف ہوئی رسول کی، مرسل کے معنی میں ابلاغ الشیء۔ شرعی جو تعریف ہے
من اوحی الیہ من البشر وأمر بالتبلیغ. یہ شرعی تعریف ہے. من اوحی الیہ من البشر وأمر بالتبلیغ. انسانوں میں سے جس کی طرف اللہ وحی کرے. رسول کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات وہ انسان ہی ہوتے ہیں، ابھی آگے آئے گی تفصیل. ان کی طرف دوسرے انسانوں سے ان کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے. من اوحی الیہ من البشر. اور نبی رسول کا ایک بڑا فرق یہاں پر بیان کیا گیا. وَأُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ. جو وحی رسول پہ کی جاتی ہے، رسول کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں گے. لکھ لیے آپ تعریف. ٹھیک. اب زیادہ تر جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو تعریف سے ہی واضح ہوگا. نبی ان کی طرف بھی وحی ہوتی ہے، لیکن وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ. یہ بعض علماء نے کہا ہے، جس میں شیخ ابن عثیمین بھی ہیں، کہ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، نبی اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے لیکن وہ تبلیغ کے پابند نہیں ہوتے یا تبلیغ کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا. یہ کچھ علماء کی رائے ہے، اس کے برعکس بھی ہے. اور رسول وہ ہے من اوحی الیہ وامر بالتبلیغ، جن کی طرف اللہ وحی بھی کرتا ہے اور جو وحی کی جاتی ہے اس کے پہنچانے کا رسول کو اللہ پابند بھی کرتا ہے. ایک فرق واضح ہوا نبی اور رسول میں. نبی جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور جو وحی کی گئی اس کی تبلیغ کا حکم نبی کو نہیں ہے. رسول جس کی طرف وحی کی جائے اور جو وحی کی گئی ہے اس کی تبلیغ کا اسے حکم بھی ہو. اسی لیے آپ قرآن کریم میں بار بار یہ مشاہدہ کریں گے، رسول کے ساتھ اللہ نے زیادہ تر تبلیغ کے صیغے استعمال کی. مثلا 59 نمبر کی آیت ہے سورہ اعراف کی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اس میں کہاں ہے تبلیغ کا حکم؟ 59 سورہ اعراف. لقد ارسلنا، رسول بنایا ہم نے کس کو؟ نوحا، حضرت نوح علیہ السلام. الی قومہ، ان کی قوم کی طرف. فقال، حضرت نوح نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ پیغام پہنچایا نا، تبلیغ کی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. رسول کے ساتھ آپ کو تبلیغ کا صیغہ یا تبلیغ کا میسج بھی نظر آئے گا. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت ہم نے سنی، وہاں تو آپ کا مقصد لفظ کے ساتھ ہی بیان کیا گیا، یا ایھا الرسول
بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی رسول کا نام موجود ہے اور اس کے آگے جو رسول کا منصب ہے، رسول کو جو نبی سے ممتاز کرنے والی ایک صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وحی کی تبلیغ کے پابند ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ تبلیغ نہیں کیے تو آپ نے رسالت کا حق، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ رسول پابند ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو وحی ان کے اوپر آتی ہے اس کی تبلیغ کرنے کے۔ حضرت نوح کے علاوہ حضرت ابراہیم کے تعلق سے بھی کلام مجید کے اندر اس طرح کے صیغے ہیں۔ 15 نمبر کی ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی، وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کو بھی یہ حکم ملا ہے کہ آپ اپنی قوم کو تبلیغ کریں۔ حضرت ابراہیم رسول ہے نا، اولو العزم میں سے ایک ہے، یعنی اولو العزم جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ نمبر 1 ہاں زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسنتم۔ اور اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح۔ یہ علماء نے فضیلت بیان کی ہے، ورنہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ نبیوں کے بیچ میں فضائل کا میزان کھڑا کریں۔ یہ صرف علم کے طور پر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اولو العزم 5 ہیں اور یہ 5 کے 5 رسول ہیں۔ اسی پیرائے میں حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ صاف ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ حضرت موسیٰ سورہ ابراہیمی میں آیت نمبر 5 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کی طرف رسول بنایا اور ان کے ذمے یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو شرک کی ضلالت سے، تاریکی سے نکالے اور نور توحید سے منور کرے۔ سورۃ الشعراء اگر ہم پڑھیں تو اس میں اکثر و بیشتر جو رسول ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کون سی سورت؟ الشعراء۔ ہاں، اور اسی طریقے سے سورۃ الاعراف اور سورہ ہود، یہ 3 صورتیں بڑی بڑی ہیں صورتیں۔ ان صورتوں میں آپ کو واضح طور پہ یہ پیغام ملے گا کہ جو بھی رسول آئے ہیں ان کے ذمے سورۃ الشعراء، سورہ ہود اور سورہ اعراف، یہ 3 صورتیں ہیں جن کے اندر یہ حکم ہیں کہ رسول اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے پابند کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اس طرح کی آیت ہے ان اللہ ربی وربکم
فاعبدو، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدو یعنی وہ تبلیغ کے پابند ہے۔ تو یہ سب آیات دلالت کرتی ہے کہ جو نبی ہے ان کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، اور جن رسولوں کو اللہ نے کلام مجید میں رسالت کے صیغے سے متصف کیا، یعنی ارسلنا اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے آگے آپ یہ پائیں گے کہ وہ رسول اپنی قوم کو توحید کی طرف بلانے کے پابند ہے۔ ایک آیت عام ہے جس میں رسول کا لفظ موجود ہے اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری بیان کی گئی، بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، رسول کا لفظ عام ہے، یہاں پہ تو حضرت نوح کا لفظ ہے۔ نہیں، رسول انسانی رسول، یعنی ما اوحی الیہ من البشر وامر بالتبلیغ، یہ رسول بہت مشہور آیت ہے، وہ سورہ نحل کی ہے، سورۃ النحل 36۔ چلیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دلیل کے طور پہ یہ بھی یاد رکھے تو کافی ہے، یہاں پر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور جب رسول کا لفظ آیا ہے تو آگے ان کی پہچان بتائی گئی کہ رسول کس لیے مبعوث ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ ہے اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو یہ حکم دینا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شرک سے یعنی شیطان کی یا طاغوت کی پرستش سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ پہلا فرق ہے جو دلیل سے واضح کیا گیا۔ دوسرا فرق نبی اور رسول کے بیچ میں یہ بتلایا جاتا ہے، اور یہ زیادہ صحیح لگتا ہے۔ نبی جن کی طرف یعنی اوحی الیہ وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ نبی تبلیغ کا حکم بھی دیا جاتا ہے، لیکن وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ نبی کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوتی، یعنی وَمَا أُعْطِيَ شَرْعٌ جَدِيدٌ۔ یہ فرق سب سے واضح ہے، سب سے صحیح ہے۔ بہت مشہور مفسر ہیں اضواء البیان کے۔ کون ہے مفسر؟ یہ کتاب کا نام سنا آپ نے تفسیر کا؟ اضواء البیان، شیخ شنقیطی۔ انہوں نے جو فرق بیان کیا ہے نبی اور رسول میں، دلائل سے یہی فرق زیادہ بہتر لگتا ہے، اور وہ یہ ہے نبی لم ينزل علیہ کتاب ولم یعطى شرع جدید۔ نبی کو کوئی جدید شریعت اللہ نہیں دیتا، نبی کے اوپر اللہ کوئی کتاب نازل نہیں کرتا۔ ہاں، وحی آتی ہے اور نبی کا بھی یہ ذمہ ہے کہ وہ وحی کی تبلیغ کرے۔ قرآن میں یہ بیان کیا گیا، اس کی دلیل بھی ہے، 52 نمبر کی سورہ حج کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ 52 سورہ حج۔ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول یا نبی ہم نے مبعوث کیے، ان کو زبان سے ہمارا پیغام پہنچانا بھی ہم نے فرض اور واجب کیا۔ اس لیے شیطان نے یہ کوشش کی
کہ وہ ہر نبی ہر رسول کی زبان پر اپنی بات ڈال دے، یعنی ان کی زبان سے نعوذ باللہ شرک یا کفر کی بات کہلوا دے، لیکن یہ کوشش اللہ نے پوری نہیں ہونے دی، شیطان اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ آیت کیا بتلاتی ہے؟ کہ نبی کا لفظ بھی موجود ہے، رسول کا لفظ بھی موجود ہے، اور تبلیغ کا حکم بھی ہے۔ الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، ان کی خواہش میں جو کہ اللہ کی طرف بلانا یا توحید کی طرف بلانا تھا، شیطان نے چاہا کہ ان کے زبانی اپنی کچھ بات ڈال دے، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو شیطان کی یہ چال اللہ نے کامیاب نہیں کی۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ جیسے نبی کو حکم ہے، رسول کو حکم ہے کہ وہ وحی کی تبلیغ کرے، اسی طریقے سے نبی کو بھی یہ حکم ہے کہ وحی کی تبلیغ کرے، لیکن رسول کو کچھ خصوصیت دی جاتی ہے جو نبی کو نہیں دی گئی، اور یہی خصوصیت کی وجہ سے رسول کا مرتبہ بلند ہے نبی سے، اور وہ پہلی خصوصیت اعطی کتاب و شرع جدید، رسول اللہ کی طرف سے ایک مستقل شریعت دیے جاتے ہیں اور کتاب دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نبی نہیں ہے؟ نبی بھی ہیں، ماشاءاللہ، حاضر رہیے، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ کو اللہ نے کتاب دی، کون سی؟ دلیل؟ رسول کو اللہ نے کتاب دی، وہ دلیل چاہیے، ہم نے نازل کیا وہ نہیں۔ اشارہ کرے، سورہ فرقان میں وہ آیت موجود ہے، پہلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور رسول کی جو خوبی ہے کہ وہ کتاب دیے جاتے ہیں، یہاں پر اس آیت میں اس کا مقام یا ایسے ہی اس کی وضاحت ہے کہ ہم نے ہمارے بندے پر فرقان نازل کیا، یا بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا۔ فرقان قرآن کریم کا صفتی نام ہے، یعنی یمیز بین الحق والباطل، حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والی کتاب۔ نبی کو اللہ کتاب نہیں دیتا، جو صرف نبی ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، ان کو کتاب دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے وَمَعَهُ مُعْجَزَةٌ، تثبت بها نبوتہ، ان کے نبی ہونے یا ان کے رسول ہونے کو بتلانے کے لیے اللہ کوئی معجزہ بھی دیتا ہے۔ نہیں، رسول کو کتاب دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ معجزہ بھی دیا جاتا ہے ان کی نبوت اور ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو رسول کا لفظ جگہ جگہ موجود ہے، اس کے ساتھ ایک صفت لگی ہوئی۔ ایک آیت جو شروع میں پڑھی گئی 25 نمبر کی سورہ حدید کی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہمارے رسولوں کو مبعوث کیا، بھیجا، بالبینات، معجزات کے ساتھ۔ اللہ کے نبی رسول ہیں، آپ کو کون سا معجزہ دیا گیا؟ قرآن۔ یہ سارے معجزات کا سردار ہے، ہم نے سنا
حضرت موسیٰ رسول ہیں، معجزہ دیا گیا ان کو بھی. جی، عصائے موسیٰ اور ید بیضا، یہ دو معجزے. حضرت عیسیٰ رسول ہیں، ان کا معجزہ ذکر ہے قرآن میں. 110 نمبر کی آیت ہے سورہ مائدہ کی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. یہ تو ان کا معجزہ ہے کہ انہوں نے بات کی جس وقت کوئی بولنا نہیں جانتا. اس کے بعد وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. مستقل ان کو ایک کتاب بھی اللہ نے دی. یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے. تورات کا علم سکھایا اس لیے کہ تورات بڑی کتاب ہے اور کچھ احکام الگ تھے تورات سے، تو اللہ نے مستقل ایک کتاب میں جسے انجیل کہا گیا نازل کر کے حضرت عیسیٰ پر وہ کتاب بھی ان کی قوم کے لیے شریعت بنائی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. مٹی کی چڑیا بنائے اور اس میں پھونک مارے تو وہ اڑنے لگے گی. لیکن یہ کرشمہ کس کی قدرت سے ہوا؟ اللہ کی قدرت سے ہوا. تو یہ بہت واضح دلیل ہے. رسول جو ہوتے ہیں ان پر کتاب نازل ہوتی ہے. رسول ان کو ان کی نبوت رسالت ثابت کرنے کے لیے اللہ معجزات دیتا ہے. اور آگے دوسری جو اسی آیت کے اندر بیان ہوا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی کوڑھی جو ہوتے تھے ان کو صرف ہاتھ لگاتے ہی حضرت عیسیٰ صحیح کر دیتے تھے. ان کے زمانے میں طب کا چلن زیادہ تھا. جو ڈاکٹر یا ایسے معالج ہوتے ہیں وہ عروج پہ تھے. تو اللہ نے زمانے کے اعتبار سے ہر رسول کو براہین، شواہد، دلائل اور معجزات دیے. حضرت عیسیٰ کو ایک معجزہ ایسا دیا علاج کے نام پہ جو دنیا میں کسی کو کبھی دیا ہی نہیں گیا، اور وہ یہ تھا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. انسان کسی بھی مرض کو یا مریض کو ٹھیک کر سکتا ہے. اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت اللہ کی طرف سے اس کو دی جاتی ہے. لیکن کیا آج تک کوئی ایسا معالج روئے زمین پہ آیا جس نے مردے کو زندہ کر دیا؟ نہیں آیا. تو اس کو بولتے ہیں معجزہ، جسے دیکھ کر کے لوگوں کی عقل عاجز ہو جائے، حیران ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ اللہ نے دیا تھا. جہاں پر سارے اطباء، حکماء، معالجین ان کے سامنے جھک گئے یا ایسے ہی انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور یہ مان لیا کہ ان کا رابطہ کسی ایسی ذات سے ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. کتنے فرق ہوئے؟ امر بالتبلیغ وہ تو ایک قول ہے، لیکن صحیح ترین قول میں یہ ہے کہ کتاب دی جاتی ہے رسول کو، ایسے ہی معجزات دیے جاتے ہیں. اور جب کتاب دی جائے گی تو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مستقل شریعت. فَكُلُّ رَسُولٍ قَدْ أُعْطِيَ شَرْعٌ مستقل. ان کو مستقل اللہ شریعت دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے جو یہ دلالت کرتی ہے کہ رسول کو اللہ نے مکمل شریعت دی. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اے نبی، ہم نے آپ کو
مستقل ایک شریعت دی، آپ اس کی پیروی کریں۔ نبی جن کی طرف وحی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ حکم بھی دیا جاتا ہے تبلیغ کا، لیکن کتاب نازل نہیں ہوتی ان پر، اور وَأُمِرَ أَن يَدْعُوا إِلَى شَرِيعَةِ رَسُولٍ قَبْلَهُ، نبی ان کو کیا حکم ہوتا ہے تبلیغ کرنے کا؟ ان سے پہلے جو رسول ہوتے ہیں اس رسول کی شریعت، اس کی تبلیغ کے پابند ہوتے ہیں نبی، لیکن جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ مستقل شریعت دیتا ہے، یعنی ایک ایسا قانون دیتا ہے جو قانون ان کی قوم کے لیے خاص ہوتا ہے۔ اب ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ہم ایک مستقل شریعت دیے گئے ہیں، جیسا کہ ابھی آیت ہم نے سنی کہ نبی ہم نے آپ کو ایک مستقل شریعت دی، اس لیے ہم پابند ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کے۔ ہاں جی، تو ہر نبی جسے اللہ وحی کا حکم دیتا ہے، لیکن وَأُمِرَ أَن يَدْعُوا إِلَى شَرِيعَةِ رَسُولِهِ قَبْلَهُ، اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور رسول ان کو مستقل شریعت ملتی ہے کیونکہ کتاب دی جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہی فرق سب سے بہترین ہے کہ نبی ان کو کتاب اللہ نہیں دیتا، اور مستقل شریعت نبی کی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل یا معجزات نہیں ہوتے، اور رسول جن کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے اور ان کے لیے مستقل شریعت ہوتی ہے، اور ایسے ہی انہیں اپنی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لیے اللہ معجزات بھی دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، ہر رسول نبی ہوگا نا، نبوت کا درجہ رسالت کے درجے سے چھوٹا ہے، تو اس لیے جو رسول بنایا جائے گا وہ نبی بنائے جانے کے بعد ہی رسول بنایا جائے گا۔ تو فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، ہر رسول نبی ہوتا ہے، وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ واضح؟ ٹھیک، پوچھنا ہے کسی کو کچھ اس میں؟ جی، رسول جن کی طرف وحی کی جاتی ہے، تبلیغ کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، کتاب ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے، شریعت انہیں مستقل دی جاتی ہے، اور ان کی رسالت نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزات ان کو عطا کیے جاتے ہیں، یہ رسول ہے۔ نبی من اوحی الیہ من البشر وامر بالتبلیغ ایضا، جس کی طرف وحی کی جاتی ہے ان کو ان کی وحی کی تبلیغ کا حکم بھی دیا جاتا ہے، ولم ینزل علیہ کتاب، لیکن ان کے اوپر کتاب نہیں نازل کی جاتی، ولم یعطى شرع مستقل، اور کوئی مستقل شرع ان کو نہیں دی جاتی، اور ولیس معہ معجزۃ تثبت بها نبوتہ، ان کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوتا
جس سے کہ وہ اپنی نبوت ثابت کریں جو ایک رسول کو اللہ دیتا ہے۔ دلائل کلام مجید میں الایمان بالرسل سب سے مشہور آیت جو زیادہ تر ارکان ایمان کی دلیل ہے۔ 136 سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اس آیت میں آپ کو یہ تو ملے گا ہی کہ رسول پر ایمان لانے کا اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا، یعنی لا یصح ایمان عبد حتی یؤمن علی رسولہ، کسی بھی بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ یہ تو ثبوت ہے ہی نا، کیونکہ ایمان والوں کو کہا گیا آپ کو ایمان لانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اس کے بعد باللہ ورسولہ۔ ایسے ہی اس آیت میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ رسول پر اللہ کتاب نازل کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ کبھی ہم نے جو فرق نبی اور رسول کے بیچ میں سنا نا، یہ فرق دلائل سے علماء نے ثابت کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے فرق کیا گیا ہے، یہی سب دلائل ہیں کتاب و سنت کے جن سے ثابت ہوا ہے کہ نبی اور رسول کے بیچ میں یہ فرق ہے۔ جی یہ پہلی دلیل ہے اور واضح دلیل ہے۔ دوسری، یہ بھی مشہور آیت ہے، آپ یاد رکھ سکتے ہیں، بلکہ یاد ہی ہوگی ہر کسی کو، سورہ بقرہ کی اخیر کی آیت 285 نمبر کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول کو بھی یہ پابند کیا گیا کہ وہ جملہ تمام رسولوں پر جو ان سے پہلے ہیں ایمان لائے۔ آمن الرسول، رسول بھی ایمان لائے۔ تو جب ایک رسول جو سارے رسول کے سردار ہوتے ہوئے ان کی رسالت کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں، تو پھر ادنا سا امتی بدرج اولا سارے رسولوں کی رسالت کا اقرار اور اعتراف کرنے کا پابند ہے۔ استدلال اس آیت کا سمجھ میں آیا؟ آمن الرسول، یہاں پر الف لام بھی ہے اور واحد الرسول بھی ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سارے انبیاء رسول کے سردار ہیں۔ جب آپ سارے انبیاء رسول کی رسالت پر ایمان لائے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ سارے انبیاء رسول کے سردار ہیں، تو ایک ادنا سا امتی اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ سارے رسولوں کی رسالت کو تسلیم کرے، ورنہ تو اس کا ایمان معتبر، مقبول اور منظور نہیں ہوگا۔ رسول بھی مومن ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ دوسری دلیل ہے، اور یہ واضح ہے کہ تمام رسولوں پر جیسے اللہ پہ ایمان لانا ہے اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ ہم نے ابھی اس تعلق سے باتیں اخذ کی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ فرشتوں پر ایمان لانا، ویسے ہی جتنے بھی رسول ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ ایمان میں کیا ہے؟ یہ تو دلیل ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، لیکن تقاضا کیا ہے ایمان کا؟ تو کچھ باتیں جو بنیادی ہیں رسولوں پر ایمان لانے کے تعلق سے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی رسالت کا اقرار کرنا۔
الایمان برسالتہ، یہ تسلیم کرنا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. فمن کفر برسالت واحد منہم فقد کفر الجمیع. پہلا ایمان لانے کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ الایمان برسالتہ. حضرت موسیٰ رسول ہے نا. 144 سورہ اعراف کی آیت ہے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا، چنا. کس کے لیے چنا؟ سب سے پہلے اپنا رسول بنایا، رسالت کے لیے چنا، اور کلام کے لیے. یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی ہے اور اسی طریقے سے ان کی خصوصیت بھی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو رسول اللہ کی طرف سے رسالت کے لیے چنے جاتے ہیں، تو ان کی رسالت پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں. اور اس کے بعد فمن کفر برسالت واحد منہم فقد کفر یا فقد کفر الجمیع. بہت رسول آئے نا. کتنے آئے؟ اس تعلق سے بھی یہ علم حاصل کیا جائے. 361 ابن حبان کی ایک حدیث ہے. علماء کے نزدیک اس حدیث کا معنی بالکل صحیح ہے، بلکہ اتفاق ہے. حدیث کی سند میں کلام ہے. حضرت ابو ذر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے، اور وہ سارے سوالات غیب سے تعلق رکھتے ہیں. ایک سوال یہ تھا کم من الانبیاء، نبی کتنے؟ اور اسی سے ملتا جلتا یہ تھا وَكَم مِّنَ الرُّسُلِ، رسول کتنے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے اس طرح کی روایات کو مجموع طرق کے اعتبار سے ثابت مانا ہے، یعنی اس کا معنی تو صحیح ہے. کسی بھی محقق کی یا کسی بھی مستند عالم کی آپ اس سلسلے میں تحریر پڑھیں گے یا گفتگو سنیں گے تو لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے جو 361 صحیح ابن حبان کی حدیث میں بیان ہوا ہے. انبیاء کی تعداد ہے 1,24,000، 100,024,000. اور رسول کی تعداد بتائی گئی 320 ایک قول کے مطابق، یا 314. ہاں 313 جو عدد غازی بدر کی ہے یاد رکھنے کے لیے، یا پھر 320. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اکثر جو عدد کم ہوتی ہے وہ بڑھا کر کے بھی بول دی جاتی ہے. جیسا بھی یہ 3 ہے نا 10 کے اوپر، تو اس کو دہائی میں تبدیل کر کے کہہ دیا گیا 20، یا پھر کم کر کے بھی کبھی بول دیا جاتا ہے 313 ہے تو 310. بہرحال 300 سے زائد رسول ہیں، یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. ابھی ہم نے رسول پر ایمان لانے کا پہلا ضابطہ یہ پڑھا کہ جتنے بھی رسول ہیں سب کی رسالت پر آپ کو ایمان لانا ہے، یعنی یہ اقرار اور اعتقاد جازم رکھنا ہے کہ وہ رسول ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کی رسالت کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ صرف ایک رسول کا منکر نہیں ہوگا، وہ سارے رسولوں کا منکر ہوگا. اس کی بھی دلیل ہے. پہلی دلیل
آپ سورۃ الشعراء پڑھیں گے. ابھی ہم نے شروع میں یہ سنا کہ اکثر انبیاء رسول یا رسولوں کے تعلق سے جو بیان ہیں سورہ اعراف میں ہیں، سورہ ہود میں ہیں اور سورۃ الشعراء میں ہیں. سورۃ الشعراء میں یہ بات بیان ہے 105 جیسا کہ ابتدا ہوتی ہے حضرت نوح کی قوم کے تعلق سے. کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین. حضرت نوح کی طرف حضرت نوح کی قوم کی طرف کتنے رسول بھیجے گئے؟ لم یرسل الیہم الا نوح، ان کی طرف صرف ایک ہی رسول تھے نا، حضرت نوح. اللہ نے قرآن میں کہا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سارے رسولوں کی تکذیب کی. اور ہم یہ جانتے ہیں وَلَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ إِلَّا نُوحٌ، ان کی طرف صرف حضرت نوح رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. تو یہ نہیں کہا اللہ نے کذبت قوم نوح نوحا یا المرسل الیہم نوحا کہ اپنی طرف بھیجے گئے رسول صرف نوح کی تکذیب کی، بلکہ المرسلین کہا. اس لیے جو کچھ نبیوں کو یا کچھ رسولوں کو رسول مانے، کسی ایک رسول کی بھی رسالت کا انکار کرے تو اللہ کے یہاں اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا. یہودی حضرت موسیٰ کو رسول مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں، اور یہ دونوں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا حدیث میں؟ 153 صحیح مسلم کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. میرے تعلق سے کسی ایک یہودی نے، کسی ایک عیسائی نے یہ جانا، یہ سنا کہ میں رسول بن کے آیا ہوں، پھر وہ مر گیا لیکن میری رسالت پر ایمان نہیں لایا، تو اگرچہ وہ عیسیٰ کو رسول مانتا بھی ہے، موسیٰ کو رسول مانتا بھی ہے، تو بھی الا کان من اصحاب النار، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ اہم بات ہے کہ رسول کو جو بھی اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں ہمیں رسول ماننا ہے، سب کی رسالت کا جازم طریقے سے یقین سے اقرار اور اعتراف کرنا ہے. ہوا ٹائم؟ ایک آیت ہے قرآن میں، شاید 150 نمبر کی ہے، سورہ نساء کی. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. تو یہ آیت یا اس کے بعد کی بھی آیت ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. یہ دو آیات بتلاتی ہیں سورہ نساء کی. 150 ہے نا؟ ہاں. اس کے بعد کی بھی ہے یعنی 151. ہاں 152. ہاں. جو اللہ اور رسول کے بیچ فرق کرے وہ بھی کافر، اور جو رسولوں کے بیچ میں فرق کرے وہ بھی کافر. یہ ان تین آیتوں کا خلاصہ ہے 150 151 152 سورہ نساء کا. تو الایمان بالرسل میں پہلا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے، اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے رسول ہیں ان سب کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے.
دوسرا یہ ہے نؤمن بقدر التفصیل علی الرسل، رسولوں کے واقعات، قصے، نام جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ہم پوری تفصیل کے ساتھ ان رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ ما ذکر من الرسل مفصلا بالاسم والقصص نؤمن به تفصیلا وما ذکر بالاجمال فنؤمن به اجمالا۔ اب دیکھیے، ایمان سے الفت دیکھیں یا ایسے ہی اسلام سے محبت دیکھیں، یہ ہم اور آپ کے لیے ہے۔ کتنے لوگوں کو ٹیموں کے نام یاد رہتے، کون کھیلے گا، کتنے کھیلیں گے، کن کے نام کیسے ہیں، کیا ہے، یعنی اصنام پر بھی نام ہیں، بتوں پر بھی نام ہیں، اللہ کی نافرمانی پر بھی نام ہیں، تو ہمارے نوکے زباں ہیں، ہم سبھی اس میں شامل ہیں۔ یہ کسی کو برا کہنے کی بات نہیں ہے، صرف ایک احساس۔ قرآن میں کتنے نبیوں کا نام ذکر ہے؟ نبی رسول 25۔ ہم میں کا کون ہے جو 25 کے نام بتا سکتا ہے کہ قرآن میں ان نبیوں کے نام ہیں؟ کل ہی کچھ ہوا نا جی، اشارتاً، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پورے اسماء ہیں اللاعبین، اور یہ پورے اسماء ہیں جن کو اپنے تعلق سے معلومات اتنی نہیں ہوگی، دوسرے جو دیوانے ہیں، مجنون ہیں، ان کو ان کے تعلق سے معلومات زیادہ رہتی۔ اور ہم کو کہا گیا، ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، مقتدی، رہنما، رہبر کون ہے؟ انبیاء رسول۔ 25 نبی رسول کے نام قرآن کریم میں ہیں، یا آپ وہ جگہ بتائیے جس میں اللہ نے زیادہ تر آیات میں ان ناموں کا تذکرہ کیا؟ سورہ نام، یعنی چند آیات ہیں، غالباً 3 آیتوں میں آپ 18 نبی رسول کا نام سیکھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ ہماری محبت کی دلیل ہے۔ نبی کو نبی ماننا، رسول کو رسول ماننا، اس کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ اور محبت میں اگر ہم کو نام ہی یاد نہیں ہے تو یہ محبت کس کام کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کچھ نام ہیں جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں کہ آپ نبیوں کے 5 نام بتائیں۔ خود رسول نے کہا کہ میرے 5 نام ہیں حدیث کے اندر، 2354 جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال وہ تو یاد ہوں گے، لیکن اگر نام تک ہمیں یاد نہیں ہیں تو ہماری محبت یا دعوے کہ ہم رسولوں سے، انبیاء رسول سے محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نام یاد رکھنا یہ پہلا زینہ ہے۔ کوئی کہے والدین سے مجھے محبت ہے، پوچھا جائے آپ کے والدین کا نام کیا ہے؟ میرے بچوں سے مجھے محبت ہے، آپ کے بچوں کا نام بتائیے، مجھے نہیں معلوم۔ تو ایسے ہی جو یہ کہتا ہے، یعنی یزعم انہ محب للنبی، اس کا دعویٰ تو ہے کہ وہ نبی سے خوب محبت کرتا ہے، لیکن ہاتھ 5 اسماء بین، 5 نام لائیے، بیان کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ یہ ہم کو بھی سیکھنے کی اور ہماری اولاد کو، اس لیے کہ زیادہ تر ہماری نسلوں کے دین کی اور ان کے عقیدے پر قائم رہنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ حالات پرآشوب ہے، پرفتن ہے، جگہ جگہ فتنے آگوش میں لینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تعلیم کے نام پر آج لوگوں کو کافر بنایا جا رہا ہے۔ آپ جہاں سے ہمارا تعلق ہے وہاں کے جو بھی حالات ہے دیکھ لیجئے، نعروں کی شکل میں ہوں یا ایسے ہی جو بھی دوسرے
ترنم سے گائے جانے والے گیتوں کی شکل میں ہوں، مسلمانوں کو خاص کر کے اس طرح کے نعرے زبان سے کہلوانے کے لیے کئی لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں 8:3 سے 8:6 سورہ انعام کی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت ابراہیم کا نام ہے اس میں۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ہاں، سورہ انعام میں علیم حکیم ہے، سورہ یوسف میں حکیم علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 3 ہوئے، ایسے گنتے جائیے۔ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ، یہ بھی ہے کہ اس کے بعد نہیں یہ نہیں ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا۔ حضرت لوط کا آخر نام ہے قرآن میں، پہلا نام حضرت ابراہیم کا، جہاں ایک جگہ یہ سارے نام ہیں۔ حضرت ابراہیم کا پہلا نام ہے، حضرت لوط کا اخیر نام ہے۔ تو 3 آیات 4 آیات آپ کو 18 نبی رسول کا علم دیتی ہے۔ وہ آیات ہمیں یاد کرنی چاہیے، حفظ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو 7 بچتے ہیں وہ ان اللہ اصطفى آدم، ہے نا، یہ 33 سورہ ال عمران، آدم۔ اور کون ہیں؟ حضرت شعیب، 85 سورہ اعراف، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور صالح۔ تو یہ بھی ہاں 79 جو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سورہ اعراف کے اندر۔ یونس کا تو ہو گیا نا، دیکھیے وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ 85 نمبر کی آیت ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ۔ حضرت ادریس کا نام نہیں ہے نا یہاں، ہاں ادریس۔ ذا الکفل کا بھی نام نہیں، ذو الکفل ہے نہیں۔ کتنے ہوئے؟ ہاں بھائی وہ تو معلوم ہی سب سے مشہور ہے، وہ آئے گا۔ آدم، حضرت شعیب، حضرت صالح، اور اس کے بعد ادریس، ذو الکفل، اور ہاں یحییٰ ہے اس میں، ہاں یسع بھی آ گئے۔ ایوب ہے، ایوب کا نام اس میں نہیں ہے غالباً، ہاں حضرت ایوب، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور 7ویں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 7 الگ سے ہے، باقی 18 ایک ہی جگہ ہے، 3 آیات میں یا 4 آیات میں۔ تو یہ دوسرا حق ہے رسولوں پر ایمان لانے کا کہ جن کی تفصیل اللہ نے ان کے نام سے یا ان کے واقعات سے بیان کی ہے، ہم تفصیل سے ان رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور صرف جن کا یہی تذکرہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے تو ہم ان کے اوپر اجمالی ایمان لائیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی الایمان بالرسل کے تعلق سے۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان